नारन, तव्हांजे जोश, तव्हांजी अक़ीदत, तव्हांजे वलवले, तव्हांजी बहादुरी सां गॾु चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी। अस्सलामु अलैकुम। जी भुट्टो, वाह घोटकी, वाह। आपने सबका शुक्रगुजार हूँ। अलविदा चयो आहे, वॾी महिरबानी, टाइम घटि आहे, मां हिकिड़ो नारो आणंदुसि, वज़ीर आज़म अब आया, अब छाया, भुट्टो का नवासा, बीवी का बेटा बिलावल, भुट्टो का नवासा, बीवी का बेटा, अब आया, कौन बनेगा वज़ीर आज़म? बिलावल, वज़ीर आज़म बिलावल। बड़ी मेरे जी भुट्टो। न्याजी देख लिया मजा, आपकी टिकट पे मुंतखब होने वाले शहर आपने आपको अलविदा कर दिया। आ गया मजा। अब मेरे हाणे दावत खिताब दींदुसि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाए सिंध जे सदर मोहतरम निसार अहमद खोड़ साहब के, तो खिताब कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, साईं मुराद अली शाह साहब, डिस्ट्रिक्ट घोटकी के एमएनएज, एमपीएज, कश्मीर के एमएनएज और एमपीएज, इन सबको चुनने वाले मेरे लिए सिंध के ये अवाम जो इतने लाखों के तादाद में आज इस रोड पर खड़े हैं और वेलकम कर रहे हैं अपने चेयरमैन का, अपने बिलावल का, अपने भाई बिलावल का, उसके साथी बनने का ऐलान कर रहे हैं कि चल बिलावल साहब हम तेरे साथ हैं। अदा मुख्य खबर आहे सभई बिलावल साहब के ॿुधणु चाहींदा हूंदो, तंहिंजे करे मां ॿी ॻाल्हि कोन कंदुसि। ॿ मिंट। अदा तव्हां शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाईअ सां प्यार कंदा आहियो? शाह भिटाईअ सां प्यार कंदा आहियो? हुन छा चयो आहे? ततीअ थधीअ कान्हे वेल वेहण जी, मता थिए हूंदो पेर न पसी प्रिय जो। वरी ॿियो छा चयो अथई? सूर्य मरी सोभ के त दिल जा वहम विसार, हण भाला विण भाकुए आली ढाल मडार, मथा तेज तरार मार्त मतारो थिए। हाणे ही आहे तुंहिंजो भिटाई साहब, जेको हिननि हालतुनि में तुंहिंजे लाइ ही सदियुनि खां पैगाम ॾेई वियो आहे त तूं पंहिंजे हक़ वठण जे लाइ कोई आसरो न कर ॿिए जो, पंहिंजो सीनो अॻिते करे अॻिते वध ऐं पंहिंजा हक़ वठ। असां कोन आहियूं ख़ुशि, असीं ख़ुशि कोन आहियूं त 10 रुपया घटाए छॾियईं पेट्रोल ते या 5 रुपया बिजलीअ ते घटाए छॾियईं, असां तव्हां ख़ुशि थी वियासीं? बसि हे जेको रोज़ मुंहिंजा माण्हू थो मारे, हे रोज़ जेका मुंहिंजा बच्चा थो बुखिया मारे, हे रोज़ जेके मुंहिंजा हारी था तड़पनि, हे रोज़ जेके मज़दूर परेशान आहिनि, ही नौजवान जेके रोज़गार जे लाइ परेशान, ही पाकिस्तान खे ॿोड़ियो आहे, उनखे सिंध जा माण्हू बचाईंदा। सिंध पाकिस्तान ठाहियो, सिंध पाकिस्तान खे बचाए सघे थो, अहिड़े मनहूस हुकुमरान खां जान छॾाए सघे थो। हा, नारो इहो आहे। हाणे जॾहिं पुछूं था न कंहिंखां बि पुछूं था त आईंदे जो वज़ीर आज़म केरु थींदो, सभई चवनि था बिलावल 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 बिलावल। तव्हां ॿुधायो बिलावल साहब खे त छा था चाहियो त सुभाणे केरु वज़ीर आज़म थींदो? बाबा हींअर आख़िरी दफ़ो चवां थो त ही जेके बैनर खणी बीठा आहियो, ये हेठि कयो। आख़िरी दफ़ो ये बैनर हेठि कयो। तव्हांजे इंतज़ार जूं घड़ियूं ख़तम आहिनि। न्याज़ी हम आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो की क़यादत में ये पंजाब रहा। अचन पिया चियाला ऐं अचन छाला पिया, हम मुल्क
बचाने निकले हैं, न्यासी को भगाने निकले हैं, महंगाई मिटाने निकले हैं। हाणे न्यासी खे बि सम्झो भॼाए छॾियो। हाणे कुर्सी ते कंहिंखे वेहणु खपे? पोइ ॿुधायूंसि त हाणे वज़ीर आज़म कहिड़ा? वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, ताड़ियुनि जी गूंज में वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। तव्हांजे ताड़ियुनि, तव्हांजे नारनि, तव्हांजे जोश, तव्हांजी अक़ीदत, तव्हांजे बलबले, तव्हांजी बहादुरी सां गॾु चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जिए भुट्टो, वाह घोटकी, वाह। आपने कभी मुझे मायूस नहीं किया है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च का तारीखी इस्तकबाल किया है। साथियों, मैं घोटकी के अवाम को कभी नहीं भूल सकता हूं। जब ये कठपुतली, ये सिलेक्टेड जो आप पे मुसल्लत किया गया है, जब उसने सदर ज़रदारी को गिरफ्तार करवाया और जेल के अंदर जो इंसुलिन का फ्रिज है उस तक की इजाजत नहीं दी थी, जब इस शख्स ने फरियाल तारपुर साहिबा को हॉस्पिटल बेड से घसीट में रात के अंधेरे में डैब में जेल में भेजा गया था, तो उस वक्त घोटकी का एक नेशनल असेंबली का नशिस्त बाय इलेक्शन में आ गया था और मैंने अपना जिद का बात बनाया था, अपनी इज्जत का बात बनाया था कि ये जो आदमी सिंध के हक पे डाका मारा था, उसी वक्त उसने वो PTIMF का पहला बजट जबरदस्ती पास करवाया था। तो मैंने अपना अना की बात की थी कि इस शख्स को इस सूबे से एक और वोट नहीं मिले। और जब उस मुश्किल वक्त में मैं आपके पास आया था, आपने मुझे मायूस नहीं किया और आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में फैसला सुनाया और इमरान खान को अपना पहला शिकस्त का सामना करना पड़ा। जो साथी मुश्किल वक्त में साथ होते हैं, इम्तिहान के वक्त में साथ होते हैं, उनको जिंदगी भर नहीं भूला जाता। इंशाअल्लाह ताला मैं अपना घोटकी के अवाम को जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूं। अब मैं आज एक बार फिर आपके पास वापस आया हूं
जब मुल्क मुश्किल में है, जब हर तबका, हर शहरी, हर सूबा में रहने वाले, बसने वाले अवाम तकलीफ में है, जहां भी आप देखें मायूसी ही मायूसी है। इस कठपुतली ने, इस सिलेक्टेड ने हर आदमी की जिंदगी मुश्किल कर दिया है। जो मुआशी बहरान इस तब्दीली वाले ने तब्दीली के नाम पे तबाही की सूरत में सामने आया है, वो आपके सामने है। ये तब्दीली नहीं, तबाही है। ये नया पाकिस्तान नहीं, महंगा पाकिस्तान है। इस शख्स ने किसी को नहीं छोड़ा है। आप मजदूर से पूछे, मेहनत कश से पूछे, दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना अपना लगाता है, मगर मजदूर को अपना मेहनत का सिला नहीं मिलता। आप उस हारी से पूछे तो थपकी हुई दूध में मेहनत करता है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, मगर उस हारी को अपनी फसल की कीमत नहीं मिल रहा। उस मुल्क का जो अपने आप को ज़राए मुल्क कहलाता है, जो अपने मईशत, उस मुल्क जो अपने मईशत के बारे में कहता है कि ज़राअत हमारा बैकबोन है, उस मुल्क में अगर हारी, अगर किसान भूखा पेट सोता है, उस मुल्क का क्या होगा, उस मुल्क की मईशत का क्या होगा। आप उन नौजवानों से पूछें जो इस झूठे के बात मानते थे, जो उम्मीद रख के बैठे थे कि अब कुछ अच्छा होगा उनके लिए। नौजवान तालिबे इल्म मेहनत कर रहे हैं, अपना पढ़ाई मुकम्मल करते हैं, एक नहीं दो दफा 2-3 डिग्रियों हाथ में लेकर फिरते हैं, थके खाते हैं, मगर रोजगार नहीं मिल रहा है। आप जहां भी देखें इस किस्म का परेशानी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखा गया तो इन्हीं लोगों की खिदमत करने के लिए रखा गया। इस मुल्क की गरीब आवाम की खिदमत करने के लिए ये जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायदे अवाम ने बनाया था। कायदे अवाम ने इस मुल्क के किसानों को, इस मुल्क के हारियों को अपना जमीन का मालिक बनाया। बड़े बड़े जमींदारों से जमीन छीन के गरीब हारी, गरीब किसान को दिलवाया था। कायदे अवाम ने इस मुल्क के मजदूरों को हुकूक दिलवाया था, नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किया था। ना सिर्फ पाकिस्तान भर में उनको रोजगार के मौके दिए गए, मगर मुफ्त पासपोर्ट दिलवा के पूरी दुनिया भर में roजगार के बंदोबस्त किया था पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए। हम आज भी ये काम कर सकते हैं, आज भी अपने नौजवानों को रोजगार दिलवा सकते हैं, आज भी अपने किसानों को फसल की कीमत दिलवा सकते हैं, आज भी हम अपने मजदूरों को उनके मेहनत का सिला दिलवा सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ इस सिलेक्टिव निजाम को खत्म करना पड़ेगा, इस कठपुतली निजाम को खत्म करना पड़ेगा। जब हुकूमत
عوام کی ووٹوں کی وجہ سے بنتا ہے. جب عوامی حکومت ہوتا ہے, جب عوامی نمائندے ہوتے ہیں, تو وہ آپ کے دکھ درد کے احساس بھی کرتے ہیں, آپ کے دکھ درد میں شریک بھی ہوتے ہیں. لیکن جب کٹ پتلی ہوتا ہے, جب امپائر کی انگلی سے حکومت بنتا ہے, تو پھر وہ عوام کی طرف نہیں, وہ اسی امپائر کی انگلی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. عوام کے ساتھ جو بھی ہو جائے, جتنا بھی مشکل میں ہو, ان کا کوئی پرواہ نہیں. کسی کو, کسی قوم کو, کسی ملک کو, کسی کو بھی کبھی نہیں, تاریخ گواہ ہے, کسی کو تحفے میں حقوق نہیں دیے جاتے ہیں. حقوق آپ کو چھیننا پڑتا ہے, اپنے حق کے لیے جدوجہد کرنا پڑتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ گواہ ہے کہ قائد عوام نے تحریک چلائی, جدوجہد کی, تو ملک کو جمہوریت دیا, ملک کو آئین دیا, ملک کو اٹامک پاور بنایا, ملک کو خوشحال کروایا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جدوجہد کی. وقت کا ظالم, وقت کا عامر جنرل ضیاء الحق سے ایک نہتی لڑکی نے جدوجہد کی, شکست دلوائی. پھر ایک اور عامر سے ڈٹ کے عامر مشرف کا مقابلہ کرتی ہی رہی. دہشت گردوں, انتہا پسندوں کے مقابلے کرتے ہی رہی. ان دہشت گرد انتہا پسندوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑکاتی رہی, جب باقی لیڈر صاحبان بزدل تھے, خاموش تھے. ایک نہتی لڑکی نے آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر ان دہشت گردوں کو لڑکا دیا. آپ کو اپنے حق کے لیے جدوجہد کرنا پڑتا ہے, اگر ضرورت پڑے تو قربانی دینا پڑتا ہے. آج بھی ہم اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. آج بھی ہم آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ہم جدوجہد کر رہے ہیں کہ وہ وعدے جو قائد عوام نے آپ کے بھروسے کیے تھے, وہ وعدے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ سے کیے تھے, میں نے وہ وعدے پورے کرنا ہے, میں نے وہ نامکمل مشن مکمل کرنا ہے. اور میں پیپلز پارٹی کے جیالوں کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے 2, 3, 4 دن میں وہ کر کے دکھایا جو پہلے ہوا ہی نہیں ہے. یہی شخص, یہی کٹ پتلی, یہی سلیکٹڈ آج سے 3-4 دن پہلے وہی شخص ترکی میں بیٹھتا تھا, مگر وہ تو کہتا تھا کہ مہنگائی ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں, دنیا بھر میں مہنگائی ہے, اور بڑھاؤں گا, ہر ہفتہ بعد 10 روپے کا اضافہ, 12 روپے کا اضافہ. یہی شخص اپنا وزیروں کو کہتا تھا کہ چاہے عوام کو سمجھائے پاکستان میں کوئی مہنگائی ہے ہی نہیں, یہ دنیا کا ایشو ہے. یہی شخص اس نے کہا تھا, اور آپ کی 2-3 دن کی محنت کے نتیجے میں وہی کٹ پتلی چپ کیا. آپ کو دیکھ کے عمران گھبرا گیا. آپ جیالوگ سے خوف زدہ ہو کے, ڈر کے مارے, یہ اس نے 10 روپیہ کم کیا ہے پیٹرول کی قیمت, اور 5 روپیہ کم کیا ہے بجلی کی قیمت. مگر یہ آج بھی سمجھتا ہے کہ ہم بے وقوف ہیں, ہم ان کے ڈرامے بازی نہیں پہچانتے ہیں. یہ سمجھتا ہے کہ یہ عوام کو بے وقوف بنا سکتا ہے, تو یہ اس کی بھول ہے. اور یہی عوام کو پتا ہے کہ اس مارچ سے شروع ہونے سے پہلے تو نے خود پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے اضافہ کیا تھا, بجلی کی
قیمت میں آپ نے 6 روپے کا اضافہ کیا، تو ایک ہفتہ بعد اگر آپ نے پیٹرول کو 10 روپے کم اور بجلی کو 5 روپے کم کیا ہے تو آپ نے کون سا تیر مارا ہے؟ آج بھی مہنگا ہے، آج بھی مہنگائی ہے، اور ہم نہیں تھکیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب ہمارا راستہ بہت ہی طویل ہے، بہت لمبا ہے، ہم نے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ یہ اس شخص کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپ سے، نہ اس ملک کی تاریخ سے، نہ اس ملک کی ترقی سے۔ اس نے کل کرسی سے ہٹ کے بھاگنا ہے، لندن میں مزہ کرنا ہے۔ ہم نے آپ کے ساتھ جینا ہے، ہم نے آپ کے ساتھ مرنا ہے، ہمارا مستقبل آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہم جو بھی فیصلے لیتے ہیں، جو بھی سیاسی قدم اٹھاتے ہیں، ہمیں اپنے بزرگوں کا سوچنا پڑتا ہے کہ ہم ان کا جدوجہد آگے لے کے چل رہے ہیں۔ جب ہم سیاسی فیصلے لیتے ہیں تو مجھے جب بھی سیاسی فیصلہ لیتا ہوں، جب بھی جدوجہد کرنا ہوں، تو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، کہ ہمیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیاسی فلسفہ کو آگے بڑھانا ہے۔ ہم نے صدر زرداری کا جدوجہد کو آگے لے کے چلنا ہے۔ جو شخص کرسی پہ اس وقت بیٹھا ہے، نہ اس کا اس ملک میں کوئی مستقبل ہے، نہ وہ اپنا باپ کا نام لیتا ہے، نہ اس کا ماضی ہے، نہ اس کا مستقبل ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی جدوجہد کے نتیجے میں، آپ کی محنت کے نتیجے میں اس کا جعلی حکومت، اس کی حد کٹ پٹلی حکومت کو ہم ختم کر دیں۔ یہ جھوٹا شخص اور بزدل بھی ہے۔ کیا جب قائد اعظم نے یہ ملک بنایا تھا تو اس نے اس ملک کو جمہوری ملک کے لیے بنایا تھا، جمہوری ملک بنانا چاہا۔ جب قائد عوام نے آئین دیا تو آپ کو حقوق دلوائے، پاکستان کے عوام پاکستان کی شہری کو آزاد دیکھنا چاہتے تھے، خود مختار دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ اپنے مستقبل کے فیصلے، اپنی قسمت کے فیصلے کو آپ نے خود لینا تھا۔ عمران کون ہوتا ہے؟ یہ کٹپٹلی کون ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے عوام ان کا غلام ہے، کہ اگر یہ منع کرے کہ کسی فلاں وزیر کے خلاف آپ نے نہیں بولنا ہے تو ہم نہیں بولیں گے؟ یہ کون ہوتا ہے میڈیا کو کہنا کہ میرے اوپر آپ رپورٹنگ غلط کرتے ہو، نہ کرے؟ یہ ہوتا کون ہے پاکستان کے عوام کا زبان بندی کرنا؟ یہ ہوتا کون ہے سندھ، بلوچستان، پختونخوا، ساؤتھ پنجاب، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے حق میں ڈاکہ مارنا؟ انشاءاللہ تعالی ہم اس بزدل کو مزید برداشت نہیں کریں گے۔ کیا آپ نے کبھی اس ملک کی تاریخ میں ایسے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم خود ٹی وی پہ آ کے رونا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے بارے میں میڈیا بہت تنقید کر رہا ہے؟ یار میڈیا کا کام ہے تجھ پہ تنقید کرنا، میڈیا کا کام ہے حکومت پہ تنقید کرنا۔ تم ہے کون کہ ہم آپ پہ تنقید نہ کرو؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنا تنقید میڈیا نے باقیوں پہ کیا، اس کٹپٹلی پہ کیا ہی نہیں ہے۔
اس کٹپٹلی کے دور میں میڈیا پہ پابندی تھا نا کہ آپ ان سے پوچھنا ہاتھ ایسے ہلا رہے. میڈیا پہ پابندی تھا کہ آپ نے صرف مثبت رپورٹنگ کرنا ہے. یاد ہے نا آپ کو؟ اس کے دور میں میڈیا کو تو بند کیا گیا. کوئی ابھی آپ آج بھی دیکھیں پاکستان کے بڑے بڑے اینکرز جو ٹی وی پہ آ کے اپنا موقف دیتے تھے ان کو بے روزگار کروایا کہ میرے اوپر زیادہ تنقید کرتے ہیں. اب جو اس نے آرڈیننس نکالا ہے پیکا کا لیٹسٹ آرڈیننس، یہ ذرا سنیں. آپ کو سب خیال رکھنا پڑے گا. اگر آپ خان صاحب یا خان صاحب کے وزیروں کے خلاف یا کسی کے خلاف میسج بھی بھیجے، فیس بک پوسٹ بھی کرے تو 5 سال سزا. یہ کون سا فرعون ہے؟ یہ غیر جرمونی قانون ہے، غیر آئینی قانون ہے. ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. آپ جتنا بھی کوشش کریں اب پاکستان کے عوام رکنے والے نہیں ہیں. عمران کا الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. ہم اسلام آباد جائیں گے، پورا ملک کو بتائیں گے کہ اس شخص کو جانا ہے، اس شخص کو جانا ہے، اس نے ہماری جمہوری حقوق پہ ڈاکہ مارا ہے. اس شخص نے جانا ہے، اس شخص نے ہمارا انسانی حقوق پہ ڈاکہ مارا ہے. اس شخص کو جانا پڑے گا، اس نے ہمارا معاشی حقوق پہ ڈاکہ مارا ہے. آپ کی جیب پہ ڈاکہ مارا ہے، آپ کا پیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے، سب سے بڑھ کر آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ مارا ہے. اور ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. گھوٹکی کی گیس کی وجہ سے، گھوٹکی کی گیس کی وجہ سے پورا ملک کو گیس ملتا ہے، مگر گھوٹکی کے عوام کو وہ گیس نہیں ملتا، نہ ان کو وہ رائلٹی ملتا تاکہ ان کے ہاں معاشی ترقی ہو، گھوٹکی کے نوجوانوں کو روزگار ملے، گھوٹکی میں ڈیولپمنٹ ہو، گھوٹکی میں ترقی ہو. یہ کس قسم کا ناانصافی ہے؟ ہم ہر بجٹ سپیچ میں ضرور جہاں بلوچستان کا سوئی گیس کی بات کرتے ہیں کہ سوئی سے پورا ملک کو گیس جاتا ہے، اگر وہاں کے عوام کو گیس نہیں ملتا، وہاں ہم گھوٹکی کے ذکر کرتے ہیں. جب یہ وزیر اعظم نے آپ کے پانی کی تقسیم ناانصاف طریقے سے کیا تھا، آپ کے پانی پہ ڈاکہ مارا، تو سب سے پہلے ہم نے آواز اٹھایا اور اس کے خلاف احتجاج کیا. جب دل کا حملہ ہوا، ماکر کا حملہ ہوا اور اسلام آباد کا کوئی دلچسپی نہیں تھا، تو ہم اس ایوانوں میں چیخ رہے تھے کہ ہمارا کسان ہاری کا معاشی قتل ہو رہا ہے، جاگو. شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنے کسان کو، اپنے ہاری کو کبھی اس طریقے سے لاوارث نہیں چھوڑتی تھی. جب بی بی کے دور میں اسی ٹڈی دل کا، اسی ماکر کا حملہ ہوا تھا، تو شہید بی بی وزیر اعظم تھی، اور بی بی شہید نے ایران سے، پوری دنیا سے جہازیں منگوا کے ان کا مقابلہ کیا تاکہ اپنے ہاری کو نقصان نہ ہو، اپنا کسان کو نقصان نہ ہو. میں نے 27 دسمبر پہ کرے خدا بخش پہ کھڑا ہو کے نالائق نااہلوں کو بتایا تھا کہ ہمارا ہاری، ہمارا کسان مجبور ہو رہے ہیں کہ اپنا کھاد، اپنا یوریا، اپنا ٹی اے پی بلیک مارکیٹ سے لے رہے ہیں،
اور یہ کہتے تھے نہیں ہمارا بہت یوریا ہے. 1-2 مہینے بعد پورا ملک کو نظر آیا کہ یوریا کا کرائسس، زراعت کا کرائسس، کسان کا کرائسس شروع ہوا اور سب سے زیادہ آپ کا حق مانگا گیا. آپ سے آپ کا کھاد، آپ کا یوریا چوری کیا گیا. آپ کے ہاں یہاں جو آپ کے لیے اسٹاک پڑا ہوا تھا اس پہ 2 وفاقی وزیر نے کسی وزیر کے کوٹے پہ آپ کا کھاد کو چوری کیا، آپ کو یوریا کو چوری کیا اور خاص طور پہ گھوٹکی کے کسانوں کو، گھوٹکی کے ہاریوں کو نقصان پہنچایا. اگر ہم اس کٹپتلی کا جو ظلم ہے، جو ناانصافی ہے، وہ سناتا رہوں تو میں رات تک ادھر کھڑا ہوں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنا جدوجہد کرنا ہے، ہمیں اپنا لڑائی لڑنا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ جیالوں کا لشکر اسلام آباد پہنچے گا. ہم پرانے لوگ ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہمارا ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں ہے، صرف جمہوری ہتھیار ہے اور وہ عدم اعتماد ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کا اعتماد اب اٹھ چکا ہے اور اگر عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے تو پارلیمان کا اعتماد اٹھنا چاہیے. وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لانے کا وقت آ گیا ہے. ہم اسی جدوجہد کو آگے لے کے بڑھیں گے. انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی، جیت پاکستان کے عوام کی ہوگی. جب ہم عدم اعتماد لے کر آتے ہیں تو پوری دنیا کو نظر آئے گا، پوری دنیا کو نظر آئے گا کہ کون پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور کون اس سلیکٹڈ چور کے ساتھ کھڑے ہیں، کون پاکستان کے حق کے ساتھ کھڑا ہے اور کون اس سلیکٹڈ کے ساتھ کھڑا ہے. ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم حملہ کرتے رہیں گے، بار بار کرتے رہیں گے جب تک ہم آپ کو انصاف نہیں دلوا سکتے ہیں، جب تک ہم آپ کو آپ کے حقوق نہیں دلوا سکتے. آخر میں گھوٹکی، کشمور آپ سب کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا بڑی تعداد میں ہمارا استقبال کیا ہے. میں سندھ کا عوام کو سلام پیش کرتا ہوں، سخ سلام پیش کرتا ہوں. جس انداز میں اور جس طریقے سے آپ نے ہمارا عوامی مارچ کے ساتھ دیا، آپ نے تاریخ رقم کیا ہے. انشاءاللہ تعالی آگے بڑھ کے ہم پنجاب میں داخل ہو رہے ہیں اور دمدم مس کلندر ہوگا. آئے ہمارے ساتھ تھے، آئے بھٹو شہید کے جماعت کے ساتھ تھے، آئے شہید رانی کے جماعت کے ساتھ تھے، آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اور اس ملک کی قسمت بدل دیتے ہیں. جیے بھٹو.